السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانفال، اس کی آیت نمبر 1 ہے۔ الحمدللہ 7 سورتیں ہماری مکمل ہوئیں اور یہ نامہ سپارہ ہے سورۃ انفال کی۔ آج پہلی آیت جو ہے وہ ہمارا سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ عربوں میں ایک روایت چلی آئی ہے کہ جنگ میں شامل لوگوں کے ہاتھ جو مال لگ جاتا وہ اسی کا سمجھا جاتا، اور غزوہ بدر میں جنگ کے بعد مال غنیمت کا جو مسئلہ ہے وہ کافی سنجیدگی اختیار کر گیا کہ کچھ صحابہ کرام تو اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ کی حفاظت کر رہے تھے، جبکہ ایک گروہ جس نے بھاگتے ہوئے کفار کا تعقب کیا اور تیسرا گروہ اس نے مال غنیمت کو جمع کر لیا۔ تو ان کا مطالبہ تھا کہ چونکہ مال غنیمت ہم نے جمع کیا ہے، لہٰذا اس وقت کی روایت کے اور رسول کے مطابق انہیں اپنے اس مال پر مکمل ان کا استحقاق ہے۔ تو چند معتبر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں دریافت فرمایا، جس کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہے کہ یسألونک عن الانفال، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یسألونک یہ سوال کرتے ہیں، عن الانفال، انفال کا، مال غنیمت کا، مال غنیمت کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ قل الانفال، آپ کہہ دیے جو انفال ہے، یہ جو مال غنیمت ہے، للہ والرسول، اس پر اللہ کا حق ہے اور اللہ کے رسول کا حق ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لو، ذات بینکم، اپنے اندر کے جو معاملات ہیں، آپس کے جو معاملات ہیں اس کی اصلاح کر لو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم ایمان والے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ دیکھیں، انفال جو ہے وہ نفل کی جمع ہے، جس کے معنی ہے اضافی شے۔ جیسے دیکھیں نماز میں ہم نفل یعنی پڑھتے ہیں تو ان پر مواخذہ نہیں ہے، البتہ یہ پڑھ لیں تو ان میں نماز میں ثواب جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جنگ کا اصل مقصد اسلام کو کفر پر غالب کرنا، اسلام کی سربلندی یا کفر کی بہکنی کرنا ہے۔ مال غنیمت تو انعام کے طور پر جو مال حالت جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے تو وہ تو انعام کے طور پر ہے۔ تو اس کے لیے قرآن مجید میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک انفال، ایک فے، ایک غنیمت۔ انفال نفل، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، انفال نفل کی جمع مطلب اضافی چیز ہے کہ مسلمان مجاہدوں کے سامنے اصل مقصد دین کی سربلندی ہے، دین کی سرخروئی اور کامیابی ہے، تو اس لیے اس مال کو انفال یعنی اضافی چیز کہا گیا۔ دوسرا فے، وہ مال جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ لگے، اور تیسرا ہے غنیمت، اس مال کو کہا جاتا ہے جو باقاعدہ جنگ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ تو فرمایا قل الانفال للہ والرسول، یہ جو انفال ہے نا، یہ جو مال غنیمت ہے، یہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، یعنی اس پر مکمل حق جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی اس کے فیصلے کے تمام اختیارات اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ وہ اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے جیسے چاہیں اس پر تصرف کریں۔ سابقہ امتوں پر یہ مال حرام تھا، اس طرح کے موقع پر سب اموال جو ہے مال کو اکٹھا کر کے ایک میدان میں رکھ دیا جاتا اور رات کو آگ اسے بھسم کر دیتی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر 6 چیزیں مجھے جو ہیں وہ دوسرے نبیوں کی نسبت جو ہے، انبیاء کی نسبت مجھے 6 فضیلتیں دی گئی ہیں، یعنی اس مال کو
تقسیم کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس پر میرے محبوب کا جو ہے وہ حق ہے، اللہ کا حق ہے، اور وہ جس طرح چاہیں اس کو تقسیم کریں۔ تو صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ جو انفال ہے یہ مال غنیمت ہے۔ اس سے پہلے جو روایت چلی آ رہی تھی یا جو حکم تھا، وہ مال کو اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھ دیتے، رات کو آگ اس کو بھسم کر دیتی، جلا دیتی، یعنی وہ سارا مال کوئی کسی کے تصرف میں نہیں آتا۔ لیکن یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مجھے تمام انبیاء پر 6 فضیلتیں عطا کی گئیں۔ نمبر 1، مجھے جامع القلم یا جامع الکلام کی صلاحیت عطا کی گئی، یعنی جامع الکلام اسے کہتے ہیں کہ مختصر بات ہو لیکن اس کا مفہوم وسیع ہو۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خصوصی رعب اور دبدبہ سے میری مدد فرمائی، یعنی میری عزت فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ تیسرا فرمایا کہ مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا، میرے لیے ساری زمین کو پاک اور مسجد بنا دیا، یعنی آپ جہاں چاہیں زمین، اس میں ظاہری اگر گندگی نہیں ہے تو آپ وہاں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ فرمایا مجھے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، یعنی دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ کسی قوم کے لیے، کسی ملک کے لیے، کسی شہر کے لیے، کسی برادری کے لیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری روح انسانی پر جو اس دنیا میں جو جتنے انسان ہیں سب کے لیے اور قیامت تک کے لیے، اور اگلے نمبر مجھ پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا کہ قیامت تک کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر سورۃ انفال کی آیت 41 میں بھی اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے بارے میں یہ فرمایا کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مختص کیا جاتا ہے، اور وہ جو چاہیں جہاں چاہیں اس کو تقسیم کریں، اور باقی مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا۔ آخر میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کا حکم ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، کہ اگر تم بندہ، یعنی بندہ جو ہے، انسان جو ہے، امتی جو ہے، اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ نبی کے حکم کی بھی اطاعت نہ کرے۔ دیکھیے رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ اللہ کی اطاعت تک پہنچنے کے لیے جو رستہ ہے نا، وہ نبی کی اطاعت سے ہو کر گزرتا ہے۔ قرآن میں نماز کا ذکر ہے، نماز پڑھو، لیکن اس کی تشریح، اس کی تفسیر، ترتیب، وہ سب حدیث سے ہمیں ملے گی، قرآن سے نہیں ملیں گی۔ زکوٰۃ کا حکم ہے اور دوسری سب چیزیں، یعنی حدیث کے بغیر ہمیں قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ تو ہمارے لیے دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہے، قرآن اور حدیث دونوں پر عمل، دونوں کو سمجھنا۔ کہ فرمایا سورۃ نساء میں آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ کو بھی سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل کے بغیر جو ہے وہ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی صلہ نہیں ملے گا، اور عمل ہوگا سمجھنے سے، سمجھ کے بغیر بھی کام نہیں چلے گا۔ تو ہمیں قرآن اور حدیث کو پہلے سمجھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔